حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وقال تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا علي 3 لا تؤخرها، وقال فيه الأيم إذا وجدت لها كفوا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، معاشرے کے کئی سارے بہت ہی دلوں کو درد دینے والے سلگتے ہوئے مسائل ہم اس کے بارے میں یہاں جمعے کے اندر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ سدھرنا اور سدھارنا ہم کو ہی ہے۔ وہ فکر اگر ہم لیں گے، اسلام کے وہ اسباق ہم ایک ایک کر کے دل کے اندر اس کی فکر اگر لیں گے تو ہم اسلامک اعتبار سے ہماری سوچ ہو جائے گی، اسلامی اعتبار سے سوچنے والے ہو جائیں گے، ہماری سوچ اللہ رسول جو انداز سے سکھائے ہیں اس کے مزاج کے مطابق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بزرگان محترم، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں سبق میں آتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معمول آنا جانا ان کا زیادہ۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ان کو پوچھتے، شادی کی عمر ہو گئی، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ایک غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہینڈسم سب نہیں، کالے کلوٹے، خراب شکل، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، شادی کر لیے کیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں نہیں کرے؟ خاموش ہے۔ پھر کبھی اللہ کے نبی ملے، پوچھے کیوں شادی نہیں کرے؟ خاموش۔ ایک اور موقع میں اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا؟ میں کیسا، میں ایک غلام، میری شکل دیکھو، میرا رنگ دیکھو، مجھے کون مدینے کے اندر لڑکی دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ارے تم کتنے نیک ہو، تم کو لڑکی دینے سے کون منع کرے گا؟ جاؤ فلاں انصاری کے پاس، بول کے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا نام بول کر بولے کہ جا کر میں بھیجا، بول کے میرا سلام بول کے میری بات سناؤ، میری طرف سے پیغام سناؤ کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے میں تم کو بھیجا ہوں گا، میرا نام بولو بول کے۔ وہ صحابی بھی گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، جب وہ باہر آئے لڑکی کے ابا ان کے پاس پوری بات سنائے، تو بولے کہ اچھا رکو ایک لحظہ، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی سے جا کر مشورہ کی، ان کا جواب بالکل نفی میں تھا، نو۔ کیسا غلام، کالا کلوٹا، شکل دیکھو کیسی، ہماری پری جیسی بیٹی کو اس کے ہاتھ میں ہمیں دیں گے کیا؟ نہیں۔ اللہ حفاظت کرنا، یہی سوچ کی وجہ سے سارا کا سارا برباد کر لیتے ہیں لوگ، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اب جتنی شرائط وہ بولتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ شادی کی عمر پہنچ کر 20 سال سے زیادہ پار ہو گیا رہتا نا، ویسے آدمی کے پاس پورا ویل سیٹلڈ نہیں، تب ہو کر رہتا جبکہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، کوئی طاقت نہیں، ساری کی ساری کمزوری آ گئی ہے۔ ایسی حالت والے کو اپنی بچی کا داماد بنانے کے لیے تیار، اپنی بچی کا شوہر بنانے کے لیے تیار، ایک سوچ غلط۔ خیر، اس صحابیہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بچی کو ایسے کو نہیں دوں گی۔ امی ابا دونوں کی بات بچی اندر سے سن رہی تھی، بچی وہاں سے پردے سے آواز کرتی ہے، بولتی ہے کہ میں ایک بات بولنا چاہوں گی۔ سب سنے، متوجہ ہو گئے، بولی کہ امی ابو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون پیغام لے کر آیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا رنگ کیا، انہیں کون سے خاندان کا، یہ دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھے کیا کون بول کر بھیجے ہیں، کس کے پاس سے یہ آئے، سو کون بھیجے ہیں، سو بول کے دیکھتے نہیں کیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجے ہیں تو اس کے لیے دل و جان سے میں راضی ہوں، اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں، کون کیا بول کے وہ لڑکی کو بھی معلوم ہو کیسا ہے، کیا ہے بول کے، لیکن اللہ کے نبی اگر بھیجے ہیں تو یقیناً اس میں خیر۔ بچوں کے اندر ایک مزاج، نوجوان بچوں کے اندر، لڑکے لڑکیوں کے اندر ایک مزاج، ایک سوچ ان کے اندر، یہ درستگی کرنا، ایک مستقل نہیں، ٹاپک بدلنا نہیں ہے، مستقل علیحدہ ہر چیز کے بارے میں رونا، ہم کچھ رونا ہے،
کوئی اور مخلوق آ کر نہیں روئے گی. انسانوں کے اندر، ہماری سماج کے اندر ہونے والے درد کو، فکر کو ہمیں بانٹ کر کیا ذمہ داری ہے ہماری بول کے سمجھ کے کام کرنا ہے. ہم شادی ہو گئی، کیسا مدینہ منورہ کے اندر صحابہ بولتے، سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، صحابہ بولتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر اس جیسی جوڑی، زبردست جوڑی بول کے کون بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسے پیار و محبت والی جوڑی، اتنا زیادہ صدقہ کرتے، اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے، اس عورت سے زیادہ صدقہ کرنے والے کون بھی نہیں. جس کے پاس پیسے نہیں بول کے رشتہ ٹھکرانے والے تھے، سو کیا بھی پیسے نہیں کماتا نہیں، اسے جا کیسا میری بیٹی کو دینا بول کے. حسب خاندان کا بھی خاص نہیں، آزاد بھی نہیں، غلام ہونے، یہ سب چیزیں نہیں. اللہ کے نبی بھیجے بول کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچی کا جواب معلوم ہوا، اللہ کے نبی دعا دی، عجیب دعا، میں ابھی اس میں بولے تو وقت لگ جائے گا. ایسے عجیب و غریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے. خیر اس کا اثر کیا ہوا، اس دو وہ میاں بیوی کے جیسا، اس جوڑی کے جیسا پورے مدینے کے اندر ایسی زبردست جوڑی کس کو بھی نہیں دیکھا گیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی پوچھے حسب معمول، آپ سمجھو بڑوں کو یہ سوچ آ جانی چاہیے، بچہ یا بچی بالغ ہو جانے کے بعد ایک عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ فکر آ جانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ دیکھنا نہیں کہ ہمیں پڑھا کو کتنا ہزاروں کا لاکھوں کا خرچ کرے نا، اب انہیں کما کو ہم نہ کھلان دے پہلے، اس کے بعد دیکھے جا. اتنے میں شادی کر رکھ دے تو بیوی بچوں کو کچھ نہ لے دے گا انہیں، ہمیں اپنا دیے سو پورا وصول وڈی کے ساتھ وصول کر لے جا پہلے. بڑی غلط سوچ، بڑی گندی سوچ بعض لوگوں کی. سب تو ویسا نہیں رہتے، سارے کے سارے تو الحمدللہ اسلامی مزاج کے اعتبار سے شروع سے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں. میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے نکاح کا رشتہ کہاں کرنا، کیسا کرنا. بعض تو ایسا رہتے کہ بالکل دیوس جیسا، ایک دم فکر ہی نہیں ہوتی ان کو. جوانی کی اس عمر کے اعتبار سے اس کا تقاضا کیا، وہ بھی آج کل کے زمانے کے اعتبار سے. ایک زمانہ تھا ایک آدمی نکاح سے نہیں کرتا بول کے بولتا، ایک عورت میں نکاح سے نہیں کرتا بولتی، اس کو بولا جاتا تھا دیکھ نکاح کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس کی فضیلتیں، اس کے احکام، یہ سارے بیان کیے جائیں گے. یہ نہیں بولا جائے گا کہ نہیں تو کرتا سو غلط، تو بالکل بھی غلط، ناجائز و گناہ، ایسا نہیں بولتے تھے. لیکن یہ زمانہ ایسا، اب نکاح کی عمر کو پہنچانے کے بعد نکاح کرنا فرض، نکاح کے بغیر زندگی گزار لیتا ہوں کر کو بولنے کا حق کچھ نہیں. یہ حالت چاروں طرف گناہوں کا ایسا دلدل، کسی نہ کسی میں جا کر پھنس جائے گا. بچنے کے لیے صرف ایک، میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردوں میں، مسلمان عورتوں میں جو شادی شدہ ہوتے ہیں نا، میرڈ، وہ لوگ زیادہ پسندیدہ. جو میں شادی نہیں کرتا ہوں بول کو شادی کرے بغیر رہتے دیکھو، ان سے بھی زیادہ شادی شدہ لوگ پسندیدہ اللہ کو. اللہ حیوانیت اور انسانیت کے بیچ میں فرق رکھا ہے، سچ ایک حد فاصلے سے نکاح. اس نکاح کو مشکل ترین بنانے کی وجہ سے سماج کے اندر زنا عام. خیر وہ صحابی، ایک اور صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ربیع رضی اللہ عنہ غالباً، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اللہ کے نبی پوچھے کیا نکاح ہو گیا کیا؟ بڑوں کی ذمہ داری کا انداز دیکھو، نکاح ہو گیا کیا؟ نہیں نکاح نہیں ہوا. کیوں نکاح نہیں کرے؟ نہیں میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، مہر کر کو دینا نہیں. کیا بچی کے ابا کو، بچی کے گھر والوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بچی دیتے وہ سب کچھ، اس سے بڑھ کر اور کیا بھی ذمہ داری نہیں ان کی. جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے نا، وہ بات ہماری زندگی میں ہمیں یاد رکھ لینا، جب ہم اسلامی مزاج کو، اسلامی کلچر کو چھوڑ کو دوسری چیز کو اپنا کو، اس میں ہم نہ عزت مل جائیں گے بول کے دیکھے تو ہرگز نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ ہم کو اسلام اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت دے گا. اس مسلم سماج کو عزت ملے گی بولے تو اسی وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ پورا سماج زندگی گزار کر بتائے. اگینسٹ میں ایک دوسرا راستہ، غیر مسلمین کے کلچر کو اپنا کو، اس کے اندر ہم نہ عزت مل جانا، سیکور ہو جانا، ہمارا زبردست نام رہنا بولے تو نہیں ہو سکتا. خیر وہ صحابی بولے یا رسول اللہ نہیں ہے میرے پاس کیا بھی دینے کے واسطے. اللہ کے نبی بولے جاؤ فلاں جگہ جا کر رشتہ کچھ پاؤ گے. انہوں بھی گئے. عجیب بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کر کو بولتے ہیں وہ لڑکی کے ابا ہے نا، فوراً مشورہ کریں نکاح پڑا دے. سوچ کو دیکھو نکاح کتنا آسان، پہلے سے کیا بھی نسبت کو آنا کر کو بولے تو ایک مہینہ پہلے سے بول رہے تھے فلاں تاریخ کو فلاں اتنے جنے آئیں گے. اب وہاں ڈشز بھی ریڈی، کیا کیا کرنا نہیں سو کام، وہاں سے خرض، وہاں سے پریشانی، وہاں سے تکلیف، مصیبت، سب چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا. بھائی سے لے کر چچا، تایا، ابا، وہ بچی کے کتنے رشتہ دار ہیں کہ متعلق ہی نہیں کہ سب سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا کہ کون بھی نہیں کر کو رہنا، اسے کیا کرے جا، رخے میں کیا کرے جا، دعوت میں کیا کرے جا، ڈشز میں کیا کرے جا، ہر چیز کے اندر یہ فکر کہاں اور بتانا بول کے میں بولتا ہوں. وہ صاحب بھی گئے وہاں پس آ کر بولے یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے، حضور بھیجے سو پیغام کے واسطے، نکاح ہو گیا. عجیب بات کیا معلوم، اس میں لڑکی کے ابا ہے نا، دو گواہ رکھو نہ نکاح کرانے کا. آپ کو معلوم
لیکن بغیر گواہ کس نکاح کرا دیے؟ اللہ کے نبی اتنا رشتہ بھیجے ہیں بغیر گواہ کے کرا دیے. خیر یہ الگ بات, وہ مسئلہ میں بولتا نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مہر میں کیا دیے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا بیچ نہیں, کچھ تو رہے گا نا. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک صحابی کو اللہ کے نبی بولے قرآن کے ذرا سورۃ انتب کہتے بھی یاد ہے کیا؟ وہ تو بھی اب سکھا دو, مہر بعد میں دیو تمہیں. وہ مہر نہیں ہوتا, مہر نہیں ہوتا. مہر کا تو مال میں دینا ہے, مال کے طور پر دینا ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی بولے انگوٹھی کا تو بھی رہیں گے نہیں کیا؟ وہ تو بھی ہے کیا گھر میں جب تلاش کر کو لاؤ گے؟ ایسا کچھ نہ کچھ مہر دینا. یہ نکاح کر کے بولے تو آنے کا خرچ مہر, اس کے بعد زندگی بھر نام نفقہ کسوہ سکنا کر کے بولیں گے, کھانے کا, پینے کا, پہنانے کا, ٹہرانے کا. 4 چیزوں کا ذمہ بھی فرض بھی شوہر پر ہے. ایک پیسہ بھی انہیں اپنی بیوی کے پاس بول نہیں سکتا تمہارے بھائی کے پاس لے لکا, تمہارے ابا کے پاس لے لکا, تمہارے میکے سے, تمہارے اپنے امی گھر سے لے لکا, یہ لے لکا وہ لے لکا, یہاں گھر میں تکلیف ہے. دیکھ بولنے کا حق نہیں, جائز نہیں اسے, انہیں دینا ہے اسے. شوہر کے اوپر شادی کے بعد 4 ذمہ داریاں لازم ہوتی. آج بھی عرب کلچر کے اعتبار سے وہ سب چیزیں ہیں کہ وہاں بچی والوں کو کیا بھی خرچ نہیں, لڑکا جو ہے نا اس کے لیے خرچ, شادی بولے تو اس کے لیے خرچ. میں اصل بات میں آتا ہوں. وہ صحابی کا اتنے, ایک دوسرے صحابی کو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ غالباً ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تمہارے پاس کھجور کی وہ بیج رہتی نہیں, ہمیں کھجور کھاتے نا, اس کی بیج گٹلی رہتی نا, اس کے برابر ٹکڑا چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا ہے کیا گولڈ کا, وہ رہے تو ان کو ذرا قرض میں دیو, انہوں مہر دے کر کے بولے. تو بھی ہمیں سمجھنے کی چیز ہے. ان کے پاس کیا بیچ نہیں, قرض لے کر تو بھی دیو مہر کر کو بولے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی یہ بھی نوٹ کر لو. ہمارے سمجھ میں پہلا نکاح, فرسٹ نکاح کے اندر یہ سب پریشانیاں یہ نہیں, بلکہ گھنٹے گھنٹے بولے تو بھی کم پڑ جائے گا. اتنے سارے رسوم و بدعت رواج, اس کی وجہ سے زنا ایک دم آسان, نکاح کرنے کا ایک دم مشکل بنا کر رکھ لیا. میں آگے کی چیز بتاتا ہوں. آگے کی چیز کیا, کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی شدہ تھے, شادی ہو گئی ان کی, اس کے بعد جیسا کہ آج سب کے سارے اچھے لوگ اپنے دل کے اندر یہ درد رکھے تھے, چاروں طرف ایک دم تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر طلاق, خلا, ڈیورس کا بہت زیادہ ہو گئے, بہت زیادہ. چھوٹی چھوٹی بات پر بچی آ کر کھڑی ہو جاتی. نہیں, شادی ہو کو ابھی 6 مہینہ, شادی ہو کو 2 مہینے, شادی ہو کو 1 سال, شادی ہو کو 2.5 سال, جدا 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 جدا, یا تو طلاق دے کے یا تو خلا کی وجہ سے کسی نہ کسی ذریعے سے جدا. شوہر مر گیا, معاشرہ تمہیں میں سب پورے کے پورے بڑے مجرم ہو جائیں گے اگر ان کے نکاح کا ہم انتظام نہیں کیے. کورونا کے اندر اس وبا کے زمانے میں جو انتقال ہوئے, نوجوان بچیاں آج تک بھی وہ بیوہ ہیں, ایسی بیٹھی ہیں, سڑ رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں. انہوں بھی ہمارے جیسا انسانات, کیسا ہم نہ بھوک لگتی ہے ہمیں کھاتے, کیسا ہم نہ پیاس لگتی ہے ہمیں پانی پی لیتے. دوسری ضرورتیں بھی ہماری ہیں کہ ویسا ان کو بھی صرف کھانے پینے کی ضرورت, دوسری ضرورت ان کو نہیں رہتی بول کے نہیں, ان کو بھی وہ ضرورت ہے, وہ بھی انسان ہے. لیکن ہمیں ایک دم انسان چھین کے نہیں اپنے وہاں سے دل نکال کو پھینک ڈالے کہ کیا کہ معلوم ہوتا ہے. ذرہ برابر بھی فکر ذمہ داری کا احساس نہیں. خاندان میں معاف کرنا, خاندان میں جو بڑے لوگ آ کر رہتے دیتے, کیا واسطے بڑے لوگ ہیں معلوم نہیں, بڑے بڑے کر کے بول کر یہ ساری چیزوں کا انتظام کرے بغیر بیٹھے رہتے ہیں. زیادہ زیادہ پڑھا لکھا خاندان ہے کا تو کیا کرتا, بچی بیوہ ہو گئی, بچی متعلقہ ہو گئی, ڈیورسی ہو گئی, انہیں کیا کرے جا پڑھا دلے جا, کہتے بھی گریجویٹ ایک نوکری ہنر کا بندے اس کے پاس, انہیں اپنے بچے اپنا پیٹ پال لیتی ہیں. اتج کیا ہے سو ذمہ. آپ سمجھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امی بیوہ تھے, ان کو اتنے بڑے امام بنائے. آج کیا قیامت تک بھی لوگ بولتے رہیں گے بخاری شریف کیا اور لکھے سو جنے انہوں کون, ان کی امی کون کر کو بولتے رہیں گے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, محبوب سبحانی سبحان اللہ, پیران پیر, ان کے امی ان کی تربیت کیسا کرتے, پیران پیر بنائے. ایک بیوہ عورت, وہ خود زبردستی پوری ضد کے ساتھ انہیں بولتے نہیں میں نکاح نہیں کر لوں گی دوسرا, میرے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے میری زندگی کو میں وقف کر دیتا ہوں, ان کی تربیت میرا مین مشن مقصد, اس کے علاوہ کیا بیچ نہیں. وہ الگ بات. حدیث میں ایسی عورتوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے, بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے. لیکن ایسا بولنے والے 100 میں 2% 3% ان کو چھوڑ دو, جو ایسا ضد سے بولتے ہیں ان کو چھوڑ دو. باقی جو ہے نا ان سب کے نکاح ثانی کا ذمہ ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے. کسی کنٹری کا ایک بہت بڑا بادشاہ, وہ اس طرح سے ایک نکاح کر لیا, قانون کے خلاف کر کو لوگ ایسا اچھالے, میڈیا کے اندر سب جگہ کے اندر اچھالتے ہوئے نکاح کر دیا, ٹھیک ہے بلکہ الگ کر کے چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ عورت کیسا در کی ٹھوکر کھائی, دوسری شادی کرنے کا اس کے ساتھ ہوا نہیں, دوسری شادی کرنے کا بہت زیادہ تڑپی. اس کے بعد انہیں کہاں جا کر فلم انڈسٹری کے اندر چلے گئے, یہاں گئے وہاں گئے, سوپ جا کر اس کے بعد واپس
وہ موقع آیا نا, ان دونوں کی ملاقات ہوئی. جب ایک کوئی انٹرویو لینے والے لیے تو یہ پورا کا پورا آیا تھا آرٹیکل. اس کے اندر پوری سماج کو انہیں مجرم ٹھہرا تو بولی تھی نکاح نہ کرے, زنا کیا کرے, یہ دنیا کیسی ہے. یہ شادی شدہ ایک مرد کسی عورت سے زنا کرے تو منہ بند کر کے خاموش بیٹھ جاتی, نکاح کر لیے تو ایسا. میرے ٹاپک وہ نہیں ہے, میں اصل ٹاپک کیا بولنا چاہتا ہوں. دیکھو مسلمان سمجھ کیسا کر کے بولے تو بیوی, مسلمان مرد کو بول دیا گیا دیکھ بیوی کے تیرے اوپر یہ چیزیں حق ہیں کر کے. میں آپ کو بہت بڑی بات بولنا چاہتا ہوں, بہت بڑی بات. آپ سمجھو حیدرآباد, بنگلور, بڑی بڑی سٹیوں کے اندر, مسلم معاشرے کے اندر, سماج کے اندر جو اس طرح سے کم عمر کی بچیاں جن کی شادی ٹوٹ گئی ہیں, جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ان کے سیکنڈ میرج کے واسطے بول کے باقاعدہ NGOs ہیں, روبرو کے نام سے کئی ناموں سے پیغام چلاتے ہیں, ان کی شادی کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاندان کے ہر فرد کو فکر ہونا. ایک آدمی ہے, اس کی اپنی بیٹی اس طرح سے ڈیورسی ہے, اس کے شوہر مر گیا یا اس کی طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, اس کو فکر کرنا. کسے؟ ایک آدمی کو اپنی بیٹی میں ایسا ہے تو فکر کرنا, اپنی بہن میں ایسا کوئی ہے فکر کرنا, اپنی ماں میں اس طرح سے ہے تو فکر کرنا. کتنی تاریخ کے اندر صحابہ کے واقعات کو ہم پڑھیں گے تو ایسے صحابہ بھی ہیں جو اپنی امی کی دوسری شادی کے واسطے بول کے بات چلا کر نکاح بھی کرائے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مثال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام نا, شافعی مسلک کا ان کے سب سے بڑے امام ہونا چاہیے. حنفیہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تقلید کرتے ہیں بولے تو شوافی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام, ان کی اپنی امی انہوں پڑھتے ہیں ایک جگہ, اپنے امی کا نکاح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کراتے ہیں. ایک ہر بیٹے کو جو جوان ہے, سمجھدار ہے, فکر کرنا میری امی بیوہ ہے تو اس کی ضرورت ہے, میری بہن بیوہ ہے اس کی ضرورت ہے, میری بیٹی اگر بیوہ ہے اس کی ضرورت. آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ, کتنے زبردست بزرگ صحابی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, امی جان حفصہ رضی اللہ عنہ, ان کے شوہر کا جنگ بدر اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. جب بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیٹی بیوہ ہو کو گھر میں ہے. میں بولتا ہوں تم تعجب دکھتا رہے گا, یہ حضور کی سب سے بڑی سنت, یہ قرآن کی آیت میں ہے, سو صاف آیا ہے, سو ایک حکم. میں آیت پڑھا, میں سنا دیتا ہوں آپ کو ترجمہ. سورہ بقرہ کی آیت, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. ایک عورت ہے, اس کا شوہر انتقال ہو گیا تو بیوی کیا کرنا, 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا. 4 مہینے 10 دن انہیں اگر پیٹ سے ہے یعنی کنزیو انہیں ہے بولے تو ڈیلیوری تک, اگر کنزیو نہیں ہے غیر حاملہ انہیں نہیں ہے کر کے بولے تو 4 مہینہ 10 دن. اب 4 مہینہ 10 دن پار ہوتے ہیں, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن. اللہ بولتے عدت پوری ہو جانے کے بعد اب وہ اس کے نکاح کے سلسلے میں جو بات ہوتی یا لڑکی خود آگے بڑھ کر بات کرتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے. ہمیں سب حق مار کو بیٹھے ہیں نا, مرد بنے میں بھی کتنے سارے, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, ان کا طلاق کی وجہ سے ان کی بیوی جدا ہو گئی. اب اس مرد کی دوسری شادی کے لیے فکر کرنا ضروری, فرض, یہ ان کا اپنا حق. ایک عورت بیوہ ہو جاتی بولے تو سب سے پہلا حق اسلام میں بولا گیا. تو دیکھو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں نا, اسلامک لا بولیں گے نہیں آپ, فقہ کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کر کو ہے, بول کو ہے, باقاعدہ تفصیل سے بول کو ہے. شوہر مر گیا, بیوہ ہے بیوی عورت, بچے ہیں کہ نہیں کہ دیکھو, اگر بچے نہیں ہیں تو انہیں کتنا مال چھوڑ کو گیا ہے کہ شوہر کے نام پہ کتنا پراپرٹی, جائیداد کیا ہیں کہ شیئرز, یہ سب, یہ پورا کا ملا کو اس میں کا 4واں حصہ 4واں حصہ بیوی کو وراثت میں نہیں. اگر بچے بھی ہیں, مرد بچے, بھائی کو بچے ہیں کر کو بولے تو 8واں حصہ پراپرٹی کو 8 حصوں میں تقسیم کر کو 8واں حصہ دینا. نمبر 2 دیکھنا, بیوی کا مہر دے دیا تھا کیا شوہر جو مر گیا نا, نہیں دیکھو تھا کیا پراپرٹی سے کتنا مہر انہیں بولا تھا کہ اتنا نکال کو دینا, حق اس کا. نمبر 3 عدت. نمبر 4 عدت پار ہو جانے کے بعد اس کے دوسرے نکاح کا انتظام. یہ بیوہ کو دوسرے لوگ, رشتہ دار خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر فرض ہے سو اس کا حق ادا کرنا. کتنے لوگ حق منہ بار کو بیٹھے ہیں, خاندان کا نام پریسٹیج کیا ہونا, سو یہ دوسرے, یعنی پہلی شادی کے ٹائم میں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کا تو بھی بہانے کے لیے تیار, پوری زندگی اس کا فرض ادا کر رہنا کا تو بھی رکھ لوں, لیکن زبردست دھوم دھام سے شادی ہونا. اچھا ٹھیک ہے شادی کر دی, 1 سال 2 سال کے بعد کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا, اب انہیں ماں گھر میں چا کر بیٹھ گئی ہے, طلاق ہو کو کہ شوہر مر کو, اب فکر بھی کرنا سو ہونا چاہیے. وہ جو بھائی, وہ جو باپو, وہ چچا تایا, ان کی فکر کرنا ہے, نہیں کرتے.
اگر نہیں کرتے ہیں، خاندان میں ایسا ہے، پھر بھی آنکھ بند کر کے اتنے دن بیٹھے تھے تو جرم یہ۔ اب اس کے بعد خود فکر کرو، مشورہ کرو، بیٹھو، بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی بیوہ ہو گئی، سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ خلفائے اربع، ان سے بڑھ کر ہم نے کیا مثال ہونا سو بولو، خلفائے اربع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کو بولے کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، اس کا نکاح کا پیغام میں تم نے دینا چاہتا ہوں۔ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام دے ڈالے تو کیا کہ انسلٹ، بے عزتی کر کو، سمجھ کو منہ بند کر کو خاموش بیٹھے رہتے، آن دے رشتہ، یہ بھی کیا بھی عیب کی بات نہیں، آگے بڑھ کو دیے جا، یہاں سے سمجھ میں آتا ہم نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوچ کو بولتے مجھے، اس کے بعد سوچ کو بول دیے کہ نہیں مجھے ابھی دل کو اطمینان نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، ان کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور کے زمانے میں جا کر بولتے ہیں میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا نکاح میں تمہارے سے کرنا چاہتا ہوں، قبول ہے کیا، راضی کیا ہوں؟ کیا بھی جواب دینی، ذرا دن کے پاس پوچھے کیا بھی جواب دینی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بولے، بخاری شریف کے اندر ہے سو حدیث ہے، بخاری میں ہے حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے عثمان تو بھی منہ کھول کو بول ڈالے، خیر تکلیف ہوئی کیا رہے ہمیں پیغام دے کو ٹھکرا دینا رشتہ کر کو، لیکن صدیق اکبر خاموش تھے نا، اس سے بھی ڈبل تکلیف ہوئی مجھے، کیا بھی جواب دیں گے نہیں کرتے، اچھا نہیں یس نو کہتے ہوئے بولنا نا، جواب دینے بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ چند دنوں کے بعد مجھے پیغام آیا حضور کی طرف سے، تمہاری بیٹی کا نکاح کر دو۔ ایک دم خوش ہو کو آگے بڑھ کو نکاح کرا دیا۔ صدیق اکبر ملنے آئے بعد میں، آپ کو بولے دیکھو مجھے آلریڈی معلوم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی سے نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں کبھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رازدار، سیکریٹ رکھنا میرے اوپر فرض ہے، میں اگر وہ لیک کر دیا تو میں حضور کے ساتھ غداری کرے سکا، خیانت کرے جیسے، اور بولنے کی اجازت بھی نہیں کی گا تو سیکریٹ، تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس واسطے میں خاموش تھا۔ سو آپ کو تکلیف ہوئی رہے تو معاف کر لو، مجھے انکار کرنا کر کو بھی ارادہ نہیں ہے، مجھے اچھا قبول ہے مجھے، لیکن حضور ارادہ کرے کر کو معلوم ہوئے بعد میں کیسا یس بول سکتا ہوں میں ایسا۔ یہ ہجرت کے موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے نا، تو اللہ کے نبی یہ چاہ کو بولے، گھر میں آ کو بولے ابو بکر ایک سیکریٹ بات کرنا ہے، تمہارے گھر والوں کو سب ذرا دوسری جگہ بھیج ڈالو، روم میں اکیلا ہمیں بات کرے جائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ٹائم میں بولے یا رسول اللہ ما ہی الا اہل بیتک، یا رسول اللہ یہاں جو ہے نا میری بیٹیاں تمہارے گھر والے فیملی چاہیے، کون بھی دوسرے اجنبی کون بھی نہیں ہے، آرام سے بات کرو یا رسول اللہ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لو آپ، 40 سال کی عمر ان کی، دو شوہر کی بیوہ ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے نوجوان نکاح کرتے۔ اب 2 سوال کا بھی جواب مل گئے، بیواؤں کا نکاح کرانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ بیواؤں سے نکاح کرنا خود اللہ کے نبی کر کو بتائیں نا، ایک نکاح کنواری امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے کنواری عورت سے کرے سو، باقی جتنے امہات المؤمنین ہیں سب کے سب بیواہ مطلقات۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کر دے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات میں آپ کو سنایا ہوں، میں آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، اپنے خاندان متعلقین کے اندر جہاں بھی ہے بات چلانا، اچھے رشتے میں جوڑ دینا، یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ پر ان کا حق آپ پر لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ شریعت کے مطابق ہم کو سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھی وہ سنت میں